السلام علیکم۔ ناول سویدہ یاسکلی، قسط نمبر 93، ممنوعہ محبت، ریٹن بائی سعید حسن۔ کلیم رؤف کے تمام قرضے جو اس نے دھوکہ دہی سے میثم کے کھاتے میں ڈالے تھے، وہ قرضے قانونی معاملہ ختم ہونے تک ملتوی رہیں گے۔ کیپٹن شہباز کلیم کے ساتھی بے رحم ہیں۔ اسی دن انہوں نے مجھے پہاڑوں میں گھیر کر وحشانہ تشدد کیا تھا۔ میں خود کو بچانے کے لیے دوڑتا ہوا ایک ایسے علاقے میں پہنچا جو الیکٹرک باڑ سے گرا ہوا تھا، اور کوئی راستہ نہ دیکھ کر میں ایک درخت پر چڑھ گیا اور باڑ کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ اندر موجود دوسرے درخت پر اتر گیا۔ اندر پہنچ کر میں نکلنے کی راہ تلاش کرنے لگا، مگر کوئی راستہ نہیں ملا۔ اس کے بجائے مجھے چند پٹبل کتوں نے پیچھا کیا۔ آخرکار میں کئی وسیع فلم اسٹوڈیوز میں پہنچ گیا جو سیٹوں سے خالی تھے، مگر ان میں افیون کے پودوں جیسے پودے اگے ہوئے تھے۔ میں اتنا حیران ہوا کہ فوراً چھپ گیا تاکہ کسی کو نظر نہ آؤں۔ بدقسمتی سے قسمت مجھے ایک گودام تک لے گئی جہاں لوگ منشیات بنا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا اور بے رحم تشدد کیا، یہاں تک کہ انہوں نے دل میں چھرا گھونپ دیا اور پھر پہاڑ سے پھینک دیا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے میثم احتیاط سے اپنے دل کے زخم کو چھوا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کے دل پر کچھ انچ کی دوری پر وار ہوا ہے، جس کی وجہ سے اسے بچا لیا گیا ہے۔ شہباز اور فہد ایک سنجیدہ نظر سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے صورتحال کی سنگینی کو بھانپ رہے ہوں۔ ڈرگ مافیا کے گروپ نے پہاڑ پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور فلمی بیس قائم کیا، جس میں تمام حفاظتی اقدامات کیے گئے۔ اس کے پیچھے طاقتور لوگوں کی حمایت موجود ہے۔ بیان مکمل ہونے کے بعد میثم گھبرا کر پوچھا، کیپٹن شہباز، اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں زندہ ہوں تو وہ کیا کسی کو میرے پیچھے بھیجیں گے؟ یہ ممکن ہے شاید، شہباز نے نرمی سے جواب دیا۔ تم فکر نہ کرو، میں کسی کو 24 گھنٹے تمہاری حفاظت کے لیے لگا دوں گا۔ شکریہ کیپٹن شہباز۔ شہباز اور اس کے ماتحت افسر نے اپنا سامان سمیٹا اور روانگی کی تیاری کی۔ جیسے وہ اٹھے، وارڈ کا دروازہ کھلا اور زریابہ ایک لنچ باکس لیے اندر آئی۔ شہباز کو دیکھ کر اس کے قدم جم گئے، اس کی نظریں ملی اور ایک ساتھ پچھتاوے اور جذباتی خواہش کا احساس جاگ اٹھا۔ زریابہ، تم آ گئی ہو؟ میثم کی آواز آئی۔ زریابہ فوراً نظریں جھکا لیتی ہے، اپنے دل کے طوفان کو چھپاتے ہوئے پرسکون قدموں سے آگے بڑھتی اور لنچ باکس میز پر رکھتی ہے۔ کیسے ہو؟ بہتر محسوس کر رہے ہو؟ میثم نے سر ہلایا اور حیرت بھری نظر زریابہ اور شہباز کے درمیان پھینکی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ دونوں اب اجنبی بن چکے ہیں، جو سلام بھی نہیں کرتے۔ آرام کرو، ہم چلتے ہیں، فہد نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں بھی اپنا خیال رکھنا، میثم نے جواب دیا۔ جب فہد جانے لگا تو اس کی نظریں کیپٹن شہباز پر پڑیں، جو ساکت کھڑا تھا، اور اس کی نظریں زریابہ پر جمی ہوئی تھیں۔ زریابہ نے شہباز کی نظروں پر غور نہیں کیا تھا، وہ صرف میثم کی خدمت میں مصروف تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی نظر نہیں اٹھائی۔ فہد محتاط انداز میں بولا، فضا کی کشیدگی کو محسوس کرتے ہوئے، کیپٹن شہباز، شاید مجھے پہلے جانا چاہیے۔ شہباز یہاں رہ سکتے ہیں، فدار نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ضرورت نہیں۔ پھر بھی وہ تیزی سے روانہ ہو گیا۔ زریابہ نے سر نہیں اٹھایا۔ لنچ باکس رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھوڑا سا کپکپا گیا۔ اس کے سینے پر ایک ناقابل برداشت بوجھ تھا، دل پر ایسا دباؤ کہ سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ لنچ باکس میز پر رکھ کر وہ کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو اور ایک بھاری سانس کے ساتھ۔ میثم نے بھری آواز میں پوچھا، زریابہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ کیپٹن شہباز تم کو پسند کرتے ہیں، کیا واقعی سب ختم ہو گیا تم دونوں کے درمیان؟ زریابہ نے اپنے ہونٹ کا نچلا حصہ کاٹتے ہوئے دکھ بھری آواز میں کہا، کیا تم ماما کو منا سکتے ہو کہ وہ خودکشی کی مجھے دھمکی نہ دیں؟ کاش میں ایسا کر پاتا، لیکن ماما اپنی ضد پر قائم ہے۔ ہر بار جب وہ اپنی جان لینے کی دھمکی دیتی ہیں، وہ واقعی ایسا کر گزریں گی۔ میثم نے مایوسی کے ساتھ سر ہلایا اور خاموش ہو گئی۔ وہ اپنی محبت کو پانے کے اپنی تمام تر خواہشات کو ماں کی زندگی پر قربان نہیں کر سکتی تھی۔ زریابہ کو وقت کی طاقت پر یقین تھا، جانتی تھی کہ ایک دن وہ شہباز کو چھوڑ دے گی، ان کے تعلق کو پیچھے چھوڑ کر اپنی زندگی دوبارہ سنوارے گی۔ محبت نے اسے اندھا نہیں کیا تھا۔ چند دن بعد میثم کو اسپتال سے چھٹی مل گئی اور زندگی اپنے معمول کی رفتار پر واپس آ گئی۔ زریابہ نے خود کا ناول لکھنے میں خود کو مصروف رکھا، دکان میں ماما کی مدد، کبھی کبھار کھانا پکانے کی کوشش، اور اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ وقت گزارا۔ ایک دن جینی نے رابطہ کیا اور زریابہ کو ہائی اسکول کی ری یونین میں آنے کی تجویز دی۔ زریابہ، جو اکثر کام کے سلسلے میں مصروف رہتی تھی، شاذ و نادر ہی ایسی محفلوں میں شرکت کرتی تھی۔ اس نے سوچا پرانے ساتھیوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ایک بڑے ہوٹل کے پرائیویٹ روم میں ہم عمر مرد و خواتین کا ایک ہجوم بڑے گول میز کے گرد جمع تھا، کچھ شادی شدہ، کچھ بچوں والے، کچھ نئی شادی شدہ اور کچھ ابھی سنگل۔ زریابہ اور جینی دونوں اپنے پرانے کلاس فیلو حاشر کی توجہ کا مرکز بن گئی، خاص طور پر زریابہ کی خوبصورت اور پرکشش انداز کی وجہ سے۔ ہنسی مذاق کے دوران ایک غیر متوقع انکشاف ہوا۔ ماضی میں حاشر زریابہ کو پسند کرتا تھا، حاشر کو زریابہ پر کرش تھا۔ اب حاشر طلاق یافتہ تھا۔ زریابہ کھانا کھاتے ہوئے چونک کر دیکھنے لگی۔ سابق کلاس مانیٹر، جو اب ایک کامیاب کارپوریٹ مینیجر تھا، اس نے گلاس اٹھایا
اور باہ راست زریابہ سے مخاطب ہوا، زریابہ افواہ ہے کہ تم اب بھی سنگل ہو، کیا حاشر کو موقع دے سکتی ہو؟ زریابہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اس نے حاشر کی طرف ایک نظر ڈالی۔ حاشر کی نظر نرم اور تھوڑی شرمیلی تھی، اس کی شخصیت میں موجود دلکشی تھی جو اس کی پرکشش چہرے کے مطابق تھی۔ حال ہی میں طلاق یافتہ، بغیر بچوں کے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں مستحکم کیریئر کے حامل حاشر ایک پرسکون اور باوقار شخصیت تھا۔ دونوں ایک ہی شہر سے تعلق رکھتے تھے، خاندان ایک دوسرے کو جانتے تھے اور پس منظر بھی قریب قریب تھا۔ زریابہ نے سب کی توجہ کا بوجھ محسوس کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، مذاق مت کریں حاشر، کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ مذاق ہے؟ سابق مانیٹر نے ہنستے ہوئے کہا۔ حاشر نے گرم جوشی سے مسکراتے ہوئے ہمت کر کے کہا، نہیں، میں تو مڈل اسکول سے ہی زریابہ کی تعریف کی ہے، کالج کے بعد بھی کبھی جرأت نہ ہوئی کہ اظہار کر سکوں، اور پھر ہم الگ ہو گئے۔ کمرے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کیا یہ موقع نہیں ہے؟ کلاس فیلو حاشر کے گرد جمع ہوئے اور اس کا گلاس بھرا اور اسے زریابہ کی طرف بڑھنے کی ہمت دی۔ تمام لڑکیاں بھی زریابہ اور حاشر کو جوڑنے کی کوشش میں شامل ہو گئیں۔ زریابہ شرمندگی اور الجھن میں مبتلا ہو گئی، مگر ہچکچاتے ہوئے حاشر کے ساتھ کلاس ٹکرایا اور اس کا رابطہ نمبر بھی لیا۔ دونوں ایک ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ ری یونین کے دوران تمام کلاس فیلوز مسلسل اس کی جوڑی بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ جب وہ ہوٹل سے نکلے، سب نے ٹیکسی پکڑی کیونکہ وہ شراب پی چکے تھے اور خود ڈرائیو نہیں کر سکتے تھے۔ جینی کسی اور کے ساتھ گئی، جبکہ زریابہ اور حاشر کو ایک ہی ٹاؤن میں رہنے کی وجہ سے ساتھ میں سفر کرنا پڑا۔ کار میں اکیلے زریابہ الجھن محسوس کر رہی تھی اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح بات کرے۔ حاشر فطرتاً خاموش طبیعت تھا۔ گلیوں کی مدھم روشنی میں وہ ٹاؤن پہنچ کر ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ زریابہ، کیا تم کل کسی وقت ٹائم نکال کر میرے ساتھ فلم دیکھنے چل سکتی ہو؟ حاشر نے ہمت جمع کی اور ملاقات کی پیشکش کی۔ زریابہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بغیر ہچکچاہٹ کے ساتھ جواب دیا، حاشر معاف کرنا، مگر میرے دل میں کسی اور کے لیے جذبات ہیں۔ حیرت زدہ ہو کر حاشر بولا، مگر جینی نے کہا تھا کہ تم سنگل ہو۔ میں سنگل ہوں، لیکن میرا دل پہلے ہی کسی اور کے لیے ہے، معاف کرنا، زریابہ نے اقرار کیا۔ حاشر نے افسوس بھری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں سمجھ گیا، اگر تم اور وہ آدمی جسے تم محبت کرتی ہو مستقبل میں اگر ایک نہ ہو سکو تو کیوں نہ مجھے موقع دو، شاید ہم بہترین کپل بن جائیں۔ زریابہ نے لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا۔ حاشر کی آنکھیں نرم ہو گئیں اور اس نے دل سے کہا، زریابہ، زندگی پچھتاووں سے بھری ہے، میں اتنے عرصے سے تمہیں پسند کرتا رہا، گریجویشن کے دن تمہیں اپنے جذبات نہ بتانا میری سب سے بڑی غلطی ہے، اب جب موقع ملا ہے تو میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ زریابہ ابھی کچھ بولنے ہی والی تھی، حارث میں اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ایک شخص جلدی سے ان کی طرف آیا اور زریابہ کو اپنے مضبوط بازوؤں میں قید کر کے سینے سے لگا لیا۔ زریابہ نے حیرت سے شہباز کا پر اعتماد اور خوبصورت چہرہ دیکھا۔ جب حاشر نے دیکھا کہ زریابہ کسی اور کے ساتھ ہے تو اس کی بے چینی بڑھ گئی۔ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ شہباز کی مضبوطی دیکھ کر حاشر نے کوئی بھی بیوقوفانہ حرکت سے گریز کیا۔ زریابہ کو چھوڑو، اس نے سختی سے کہا۔ شہباز کی آنکھوں میں غصے کی ایک جھلک تھی۔ سوری، لیکن مجھے اپنی گرل فرینڈ سے بات کرنی ہے، پلیز آپ جا سکتے ہیں۔ زریابہ کو سمجھ نہ آئی گرل فرینڈ، اور حارث بھی حیران تھا۔ جیسے ہی شہباز زریابہ کو ساتھ لے جانے لگا، حاشر جلدی سے پیچھے آ کر ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ زریابہ، میں نے سوچا تم سنگل ہو۔ زریابہ نے سر ہلایا، پھر الجھن میں سر گھما کر کہا، میں سنگل ہوں، لیکن یہ میرا ایکس بوائے فرینڈ ہے۔ یہ سن کر شہباز کا چہرہ اور بھی سخت ہو گیا۔ ٹھیک ہے حاشر، تم واپس جاؤ، میں اسے سنبھال لوں گی۔ زریابہ نے زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ حاشر کو جانے کا اشارہ کیا۔ حاشر نے بھاری دل کے ساتھ سمجھ لیا کہ زریابہ کی محبت کے لیے اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے۔ کٹتے ہوئے اس نے دیکھا کہ شہباز اسے ساتھ لے جا رہا ہے۔ شہباز نے زریابہ کو گاڑی میں بٹھایا، اس کی سیٹ بیلٹ صحیح طرح سے لاک کی اور گاڑی چلا دی۔ گاڑی چوڑی سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی۔ تناؤ سے بھرے ماحول میں زریابہ نے کھڑکی کھولی اور خاموشی سے گزرتے منظر کو گھورتے ہوئے سانس لیا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے ٹکرا رہی تھی، مگر اس کا دل سخت تناؤ محسوس کر رہا تھا۔ جس شخص سے وہ محبت کرتی تھی وہ اس کی نہیں تھی۔ یہ ادھوری محبت کا درد اس کے دل کو ٹکڑوں میں کاٹ رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ شہباز کی سرد اور سخت آواز نے خاموشی کو توڑا۔ زریابہ نے اس کا غصہ محسوس کیا اور تھوڑی تلخی کے ساتھ جواب دیا، یہ میرا ہائی اسکول کلاس فیلو ہے۔ حاشر، وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ IT شاید۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ وہ طلاق یافتہ ہے۔ کیا وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور دوبارہ رشتہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ ایسا ہی لگتا ہے مجھے، شاید۔ زریابہ نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ تم نے ہاں کر دی ہے؟
شہباز نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ نہیں، میں اب سوچوں گی اس بارے میں، ضریابہ نے خالی ذہن سے جواب دیا۔ پھر کب تک جواب دو گی؟ شہباز نے درستگی سے پوچھا۔ ضریابہ نے گہرا سانس لیا، اپنے بڑھتے ہوئے غصے کو دبا کر رکھا اور کہا، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم مجھ سے ایسے تفتیشی سوال کر رہے ہو جیسے میں ملزم ہوں؟ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ شہباز کے سخت لہجے میں اس کا غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ ضریابہ اپنے اندر کے غصے کو نگلتے ہوئے بولی، ہم دونوں پہلے ہی الگ ہو چکے ہیں، بریک اپ ہو چکا ہے ہمارا، براہ مہربانی یہ سب بند کر دو۔ گاڑی اچانک ایک جھٹکے سے رک گئی۔ چاروں طرف دیکھتے ہوئے ضریابہ نے محسوس کیا کہ وہ شہوار کے گھر پہنچ چکے ہیں۔ شہوار نے ٹھنڈی نظروں کے ساتھ ضریابہ کی طرف آتے ہوئے دروازہ کھولا، اس کی سیٹ بیلٹ کھولی اور اسے گاڑی سے باہر کھینچ لیا۔ حیرت اور اضطراب میں ضریابہ بول اٹھی، شہباز، رات ہو گئی ہے، مجھے اس وقت اپنے گھر کیوں لائے ہو؟ شہباز کی آہنی گرفت میں ضریابہ بے بس تھی۔ دروازے کے کھلتے ساتھ ہی اس کے دل میں خوف دوڑ گیا۔ غصے میں ڈوبے شخص کو وہ جھڑکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ایک نازک عورت کے لیے شہباز کی طاقت کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ وہ اسے لے کر لاؤنج میں آئی اور صوفے پر بٹھا دیا۔ ضریابہ گھبراہٹ اور اضطراب کے ساتھ شہباز کو دیکھتی رہی۔ وہ خوف زدہ سی تھی کہ کہیں وہ غصے میں اچانک کچھ کر بیٹھے گا، مگر شہباز خاموش ہو کر بیٹھ گیا، سر جھکا کر ہتھیلی ماتھے پر رکھی۔ اس سے چہرے پر غم و غصہ واضح تھا۔ چمکتے ہوئے لاؤنج میں خاموشی چھا گئی، صرف ان کی نرم اور دہکتی سانسوں کی آوازیں ماحول کو گرما رہی تھیں۔ باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا، ماحول بھاری اور دباؤ والا محسوس ہو رہا تھا۔ جیسے ہی دونوں خاموش اپنے اپنے خیالات میں کھو گئے، ضریابہ نے سوچا کہ شاید شہباز صرف غصے میں ہے اور کسی بہانے سے تھوڑی دیر اکیلے وقت گزارنا چاہتا ہے۔ شاید وہ ضریابہ پر غصہ نہیں تھا۔ شہباز، کیا ہم نے یہ نہیں کیا تھا، ہم نے یہ نہیں طے کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں کریں گے؟ ضریابہ کی خاموشی کو چیرتی ہوئی گونجی۔ شہباز نے گہرا سانس بھرا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں چھپا ہوا تھا، اس کی حالت اس کے اندرونی اضطراب کو ظاہر کر رہی تھی۔ صوفے پر پیچھے جھکتے ہوئے شہباز نے ضریابہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اداسی کا ہلکا سا سایہ نمایاں تھا۔ ضریابہ، میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم سے الگ ہو جاؤں گا، مگر میں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ میں نے کوشش کی تمہارا دل جیتنے کی، تمہارے خاندان کو منانے کی بھی کوشش کی۔ ضریابہ کا سر جھکا ہوا تھا، اس کے الفاظ میں غم کی جھلک تھی۔ اب یہ باتیں ضروری نہیں ہیں۔ شہباز کی آواز سنجیدہ ہو گئی، ہمارے درمیان کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی تیسرا فریق نہیں تھا، تو پھر اچانک بریک اپ کیوں؟ کیا تمہاری ماما کی وجہ سے؟ خاموشی کمرے میں ضریابہ کی انگلیاں ایک دوسرے میں جکڑی ہوئی تھی، ناخن اس کی جلد میں دھسے ہوئے تھے۔ جواب دو ضریابہ۔ شہباز نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر قریب آتے ہی رک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب یہ اس کا حق نہیں ہے۔ روزانہ اسے دیکھنے، گلے لگانے اور لبوں کو چومنے کی خواہش ہونے کے باوجود شہباز اپنے جذبات کی توجیہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صرف خاموشی سے دور سے دیکھ سکتا تھا۔ ان کی علیحدگی اگرچہ یہ مہلک زخم نہیں پہنچا رہی تھی، مگر ہر دن اس کے دل کو چراغ گھونپ رہی تھی، درد اور اذیت کا باعث بن رہی تھی۔ میں دعویٰ سے کہہ سکتا ہوں، تمہاری ماما کو میں تمہارے لیے پسند ہوں۔ کیا تمہاری ماما کو میرا پروفیشن نہیں پسند؟ شہباز نے مزید وضاحت طلب کرتے ہوئے کہا اور اپنا سر اور نیچے جھکا لیا۔ میں تمہارے لیے اپنی نوکری بدل سکتا ہوں۔ شہباز کے الفاظ سے ضریابہ کے ہوش اڑ گئے۔ اچانک سے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ضریابہ جیسے ڈر رہی تھی کہ شہباز کوئی غیر منطقی قدم نہ اٹھائے۔ نہیں، اپنی نوکری مت چھوڑنا، یہ تمہاری نوکری کی وجہ سے نہیں ہے، نہ میری ماں کی وجہ سے ہے، نہ تمہارا کیریئر، بس میرے دل میں تمہارے لیے وہ جذبہ نہیں ہے۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی، پلیز اپنی پولیس کی نوکری مت چھوڑو۔ شہباز اس کے الفاظوں پر جم سا گیا، اس کا دل درد سے جکڑ گیا۔ اس نے ضریابہ کی آنسو بھری آنکھوں میں دیکھا، آنکھیں اتنی محبت کی مٹھاس سے لبریز تھیں، مگر پھر بھی اتنے کڑوے الفاظ کہہ رہی تھی۔ وہ اپنی نوکری نہیں چھوڑے گا، لیکن فرنٹ لائن سے ہٹ کر کوئی عہدہ سنبھال سکتا تھا تاکہ خطرہ کم ہو جائے۔ اگر ضریابہ نہ ہوتی تو شاید وہ اب تک فونشیا میں شہباز چیف کے طور پر کام کر رہا ہوتا۔ فدار نے سنجیدگی سے لفظ بہ لفظ پوچھا، مجھے سچ بتاؤ۔ ضریابہ نے ہمت نہیں کی کہ شہباز سے نظر ملا سکے، اس کا سر جھکا ہوا تھا، آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شہباز اس کے لیے کبھی قربانیاں دے، کیونکہ وہ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ شہباز پہلے بھی موت کا سامنا کر چکا تھا، فرض کی انجام دہی میں اسے سب سے زیادہ دردناک اذیتیں سہی تھیں اور وہ مشکل زندہ بچا تھا۔ اس کے باوجود وہ صحت یاب ہونے کے بعد
بغیر ہچکچاہٹ کے اپنے کام پر واپس آ گیا۔ دولت اس کے لیے اہم نہیں تھی، پھر بھی اس کی فرض شناسی اور محنتی زندگی کی قیمتی چیز تھی۔ چاہے اس کی جان خطرے میں پڑ جائے، یہ اس کی نوکری کے لیے اس کا جذبہ ظاہر کرتی تھی۔ یہ نوکری شہباز کے لیے سب کچھ تھی، اس کا مشن، اس کا فخر، اس کی ذمہ داری۔ زریابا شہباز سے محبت کرتی تھی اور اس کی کام اور زندگی کی قدر کرتی تھی۔ شہباز نے اس کا بازو تھاما اور اسے اپنے بے انتہا قریب کر لیا۔ کیا میں تمہارے کلاس میٹ سے کم ہوں جو کمزور ہے اور طلاق یافتہ ہے؟ زریابا لڑکھڑا گئی، خود کو اس کی باہوں میں پایا۔ اس کی نگاہ میں غیر یقینی اضطراب بھر گیا، بازو کے اٹھنے والے درد نے آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے، وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بالکل بے بس محسوس کر رہی تھی۔ شہباز کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ جب سے اس نے زریابا کی چاہت سے بھیگی پلکیں دیکھی تھی، اس مرد کی آواز میں غم کی لہر اور ہلکی سی لرزش تھی۔ زریابا، کاش میں اس وقت میں واپس لوٹ سکتا جب میں اندھا اور لنگڑا تھا۔ اس وقت تو میں صرف پیسے کمانے کے لیے میری دیکھ بھال کرتی تھی، مگر میں دل سے خوشی اور سکون محسوس کرتا تھا۔ زریابا کے چہرے پر آنسو بہہ نکلے، پرانے دنوں کی یاد آ گئی۔ وہ ماضی میں واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ شہباز کا دکھ بہت گہرا تھا، وہ چاہتی تھی کہ شہباز ہمیشہ ویسا ہی صحت مند رہے جیسا کہ اب ہے۔ تب میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، تم اپنی مرضی تب جب میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا تم اپنی مرضی کرتی تھی۔ شہباز آنسوؤں کے درمیان بولا، لیکن اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی پھیل گئی۔ تم نے مجھے نہلایا، کھلایا، حتیٰ کہ ہم ایک ہی بستر پر بھی سوئے۔ جتنی میں مزاحمت کرتا تم اتنی زیادہ زبردستی مہربانیاں کی میری باتوں کو نظر انداز کرتی، چاہے تم مالویکا کی دوست ہی کیوں نہ ہوتی۔ میری ماں تمہارے ایک تلخ لفظ سے تمہیں آسانی سے نوکری سے نکال سکتی تھی۔ شہباز تلخ لہجے میں بولا، لیکن میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ تم میرے دل میں طوفان کی طرح ہو جو سکون کو ہر روز ہلا دیتا ہے۔ میرے دل میں ہمیشہ افراتفری مچا کر رکھی، پھر ایک دن تم غائب ہو گئی۔ شہباز کے آنسو اس کے گالوں پر بہتے رہے اور اس نے گھبرا کر کہا، ایسا لگتا تھا جیسے میں واپس ان سب تاریک لمحوں میں ہوں۔ میری زندگی سے روشنی، رنگ اور لطف سب غائب ہو گیا۔ زریابا، اگر تمہیں پیسے کی ضرورت ہے تو میں دوں گا، اگر محبت چاہیے تو تمہیں میری پوری محبت ملے گی، اگر تحفظ چاہیے تو میں اپنی فرنٹ لائن کی نوکری چھوڑ کر آفس میں کوئی ڈیسک جاب لے لوں گا۔ شہباز کی آنکھوں میں شدت اور اضطراب تھا، اس کی آواز کانپ رہی تھی، پلیز نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر، تم جو بولو گی وہی کروں گا، ٹھیک ہے؟ زریابا اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکی، شہباز کی باتیں دل کو چھو گئی اور دل مزید دکھنے لگا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ شہباز کے قابل نہیں۔ شہباز، زریابا بھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ شہباز کے دل میں خوف چھا گیا، کاش زریابا یہ نہ کہہ دے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ اس مرد کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جذبات کا طوفان اس کے اندر ہلچل مچا رہا تھا۔ اپنے جذبات پر قابو کھو کر وہ اچانک زریابا کے لبوں سے لپٹ گیا۔ زریابا اس اچانک محبت بھرے بوجھ سے لمس پر چونک گئی۔ شہباز کا لمس اس کے ہونٹوں پر شدت اور جوش سے بھرپور تھا۔ وہ اسے آہستہ آہستہ صوفے پر گرانے لگا۔ اسے اس کی خوشبو، لمس اور دل کی دھڑکن بہت جانی پہچانی محسوس ہوئی۔ اس کا ہر حصہ ایک نئی توانائی سے جھوم رہا تھا، لیکن دل میں ایک آواز تھی جو اسے خبردار کر رہی تھی، انہوں نے تو پہلے ہی علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ یہ سب کچھ غلط لگ رہا تھا۔ زریابا ایک لفظ بھی نہیں بول پائی، بس نرم سسکیاں بھرنے لگی۔ جتنا زیادہ وہ خود کو پیچھے کھینچنے کی کوشش کرتی، شہباز کا بوسہ اتنا ہی شدت اختیار کر لیتا۔ وہ اس کے مضبوط چٹانی سینے پر مکے مارنے لگی، مگر شہباز کی طاقت کے آگے یہ سب بے اثر تھا۔ شہباز کے جسم کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش بیکار لگ رہی تھی۔ زریابا کی نرم، دلکش اور مدہوش کن موجودگی شہباز کو مکمل طور پر اپنی پیٹ میں لے چکی تھی۔ وہ کسی جادوگرنی کی طرح تھی، اس نے شہباز کی خواہشات کو اور بڑھا دیا تھا۔ وہ خود کو روک نہ سکا، محبت بھرے بوسوں کی حد تجاوز کرنے لگے۔ شہباز کے جذبات قابو سے باہر ہونے لگے، اس کے ہاتھ زریابا کے خوبصورت نشیب و فراز پر سرکنے لگے، اس کے نازک جسم کو اپنے مضبوط جسم میں قید کرنے لگا۔ زریابا کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں، آنسوؤں نے اس کی بصارت کو مزید دھندلا کر دیا، مگر اس کا جسم شہوار کی محبت بھرے لمس پر بے اختیار رد عمل دے رہا تھا۔ ایک عجیب سی چاہت اور خواہش اس کے دل اور جسم میں جاگ اٹھی تھی۔ وہ شہباز کی شدت کو اپنے سینے اور پیٹ پر محسوس کر سکتی تھی، ایک مضبوط مگر محبت بھرا لگاؤ جو ان کے درمیان پیدا ہوا تھا، مکمل طور پر رومانوی اور دل کو جھنجھوڑ دینے والا۔ زریابا اپنے جذبات کے خوف سے لرزنے لگی، اس کا دماغ صرف یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کہیں اپنی حد نہ بڑھ جائے۔ شہباز کی قربت کی وجہ سے وہ اپنی قوت
برداشت کھو رہی تھی۔ شہباز نے اسے اپنے سینے کے نیچے دبا دیا۔ زریابا کی جہدوجہد اس کی خواہش کو مزید شدت دے رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے زریابا کے ہونٹوں سے پیچھے ہٹ کر اس کے نرم و نازک گردن کو چومنا شروع کر دیا۔ زریابا سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ خوف سے کانپتے اس نے آنکھیں بند کی اور آنسوؤں کے ساتھ عاجزانہ کہا، شہباز پلیز رک جاؤ۔ زریابا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ شہباز نے اس کے کان کی لو کو چومتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی آواز گہری، دلکش اور مخمور تھی۔ زریابا کو لگا جیسے بجلی کے جھٹکے اس کے پورے جسم میں دوڑ گئے ہوں۔ جہاں بھی اس کے ہونٹ اور ہاتھوں کا لمس بکھر رہا تھا وہ بے بس اور کمزور سی محسوس کر رہی تھی۔ خوف کے باوجود دل کے اندر ایک عجیب سی خواہش جاگی تھی۔ آخرکار اس نے اپنی مزاحمت کو روک دیا اور جسم کو شہوار کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ شادی سے پہلے زریابا نے سوچا تھا کہ جسمانی تعلق صرف شادی کے بعد ہونا چاہیے، لیکن اپنی محبت کی شدت میں وہ اپنے جسمانی جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس نے اپنی مزاحمت کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیا اور لبوں کو دبا کر ان آہوں اور سسکیوں کو روکنے کی کوشش کی جو اس کے جسم سے اٹھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ شہباز کی چاہت کے سامنے جھکنے والی شہباز فدار اچانک جاگ گیا۔ اس نے اپنا سر زریابا کے کندھے پر رکھ دیا۔ سانس پھولی ہوئی تھی۔ آہستہ سے اپنے مضبوط ہاتھ اس کے کپڑوں سے ہٹا کر اس کے سلوٹ زدہ لباس کو صحیح کرنے لگا۔ سوری زریابا، سرگوشی میں جذبہ اور ذہنی کشمکش میں ڈوبی ہوئی، معاف کرنا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ وہ خود کو سمجھا رہا تھا کہ یہ رویہ ناقابل قبول ہے۔ میں واقعی بے وقوف ہوں، معاف کرنا، شہباز نے ہلکی آواز میں کہا اور کھڑا ہو کر تیز قدموں سے باتھ روم کی طرف گیا۔ دروازہ زور سے بند کر دیا۔ زریابا کی سانس بے ترتیب تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چھت کی طرف خواہش دیکھتے ہوئے وہ خاموش بیٹھی اپنے جذبات اور خواہشات پر دوبارہ قابو پایا۔ اس نے ابھی ابھی یہ دریافت کیا تھا کہ اس شخص کے ہونٹوں اور لمس کی شدت کتنی دلکش ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے۔ ایسا کبھی پہلے محسوس نہیں ہوا تھا، جیسے وہ ایک نئے جہان میں داخل ہو گئی ہو۔ اس کے اندر خواہشات جاگ رہی تھیں لیکن وہ اب بھی ان کا اعتراف کرنے میں شرم محسوس کر رہی تھی۔ پھر بھی جذبات کی کشش کی وجہ سے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد زریابا نے اپنی ہمت جمع کر کے صوفے سے اٹھتے ہوئے اپنے لمبے بالوں میں ہاتھ پھیرے اور باتھ روم کی طرف قدم بڑھایا۔ دروازے کے باہر کھڑی اندر سے آنے والے شاور کی آواز نے اس کے دل پر بھاری بوجھ ڈال دیا۔ اس نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا مگر ہچکچاہٹ محسوس کی۔ اس کا ہاتھ دروازے کے سامنے کچھ دیر رکا رہا، پھر آخرکار وہ نیچے کر دیا۔ شہباز کی مخلصانہ معافی زریابا کے دل میں درد بھر گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسے یقین دلائے کہ اتنے بھاری جذبات اور شدت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کا خوف اس کی محبت کا انکار نہیں تھا۔ زریابا دروازے کے پاس کھڑی سوچ رہی تھی کہ جب شہباز باہر آئے گا تو کس طرح اس کا سامنا کرے گی۔ ماحول میں چھائی کشیدگی اور عجیب تناؤ نے بات ہی ختم کر دی۔ آخرکار وہ چپکے سے وہاں سے نکل آئی۔ گیٹ کے باہر پہنچ کر اس نے ایک ٹیکسی روکی۔ اندر بیٹھتے ہی اس نے شہباز کو میسج کیا، ہمیں پرسکون ہونے کے لیے وقت چاہیے، میں واپس جا رہی ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد زریابا تھکی ہوئی گھر واپس پہنچی۔ جیسے ہی قدم اندر رکھا اس کی ماں صوفے پر آرام سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ مہروزہ نے اوپر دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں پوچھا، کہاں گئی تھی؟ رات ہو گئی ہے۔ زریابا تھکن زدہ اپنی ماں کی طرف بڑھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی، مکمل طور پر تھکا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ سرخ آنکھوں اور اداس چہرے کو دیکھ کر مہروزہ نے پوچھا، کیا تم دوبارہ کیپٹن شہباز سے ملنے گئی تھی؟ زریابا نے صوفے پر لیٹی رہی، اتنے درد میں کہ بول نہ سکی۔ مہروزہ نے آہ بھری، زریابا برا نہ منانا، میں صرف تمہیں بچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ زندگی بہت قیمتی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہر سال کتنے پولیس افسر اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں؟ زریابا آنکھیں بند کیے خاموش رہی۔ مہروزہ آگے بولی، میں نہیں چاہتی کہ تم اتنی کم عمری میں بیوہ بنو۔ میں اس بات سے بھی فکر مند ہوں کہ اس کا کام ہمارے خاندان پر کسی طرح اثر ڈال سکتا ہے۔ اور زریابا غصے سے پھٹ پڑی، آنکھوں میں آنسو بھر کر شیلی کی طرف دیکھی اور چیخی، ماما بس کریں، میں نے شہباز پہلے ہی اس کے ساتھ تعلق ختم کر دیا ہے، اور کیا چاہیے؟ مہروزہ کچھ بول نہ سکی، گھبرا کر تھوک نکلتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، میں یہ سب تمہاری فکر کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ زریابا نے آنسو پونچھتے ہوئے لرزتے ہوئے کہا، دنیا میں بے شمار لوگ ہیں، ہر روز بیماریاں، حادثات یا یہاں تک کہ تشدد کی وجہ سے زندگی چھن جاتی ہے۔ اگر ہم واقعی میں کسی کو بچا سکتے ہیں، اگر میں کسی ڈرائیور سے شادی کر لوں، کیا آپ وعدہ کر سکتی ہو کہ اس کا کوئی حادثہ نہیں ہوگا؟ اگر میں کسی
چھوٹے کاروباری آدمی سے شادی کر لوں، کیا آپ گارنٹی دے سکتی ہیں کہ وہ کسی بیماری کا شکار نہیں ہوگا؟ اگر میں کسی کسان سے شادی کر لوں تو کیا آپ یقین دلا سکتی ہیں کہ وہ غربت کا شکار نہیں ہوگا؟ آپ نیوز چینل پر دکھائی جانے والی تباہ حال خاندانوں کی کہانیاں تو دیکھیں، ان سب واقعات کے پیچھے عام لوگ ہیں، آپ کی سوچ صرف آپ کا وہم اور ڈر ہے۔ بس کرو ذریعہ مہروزہ نے سرد مزاجی سے کہا، کل رات کی بات ختم ہوئی، اسے دوبارہ شروع نہ کرو۔ ذریعہ نے گہری سانس لی اور بولی، مما میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہماری بھلائی چاہی ہے، میں اپنے دل کی بات بھی سننا چاہتی ہوں، لیکن مہروزہ نے دھیرے سے آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے بولی، میں جانتی ہوں تمہارا دل صحیح ہے، بس کبھی کبھی میں تمہیں بچانے کے لیے حد سے آگے جا بیٹھتی ہوں۔ ذریعہ نے نرم انداز میں کہا، ماما میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ آپ پریشان نہ رہو، زندگی میں کسی کو مکمل تحفظ دینا ناممکن ہے، بس میں اپنی زندگی اپنے طور پر جینا چاہتی ہوں۔ مہروزہ نے لمبا سانس لیا اور آخرکار ایک ہلکی مسکراہٹ دی، اچھا ٹھیک ہے میری بیٹی، تم نے صحیح کہا، تم خود اپنی زندگی کا فیصلہ لو، بس اپنا خیال رکھنا۔ ذریعہ نے کانپتی ہوئی ہنسی کے ساتھ سر ہلایا، میں وعدہ کرتی ہوں ماما، آپ کو کبھی میرے فیصلے سے دکھ نہیں پہنچے گا، کبھی بھی۔ یہ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی، مگر اب یہ خاموشی غصے یا تناؤ کی نہیں تھی، بلکہ دل کی ہم آہنگی کی تھی۔ شہباز واقعی ایک اچھا لڑکا تھا اور ان کے گھرانے کی مالی حالت بھی کافی اچھی تھی۔ مہروزہ نے سوچا، شادی کے تحفے پر جو شہباز دیں گے وہ یقیناً قیمتی ہوں گے۔ ذریعہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے جب اس نے ماں کو گلے لگایا۔ شکریہ ماما، مہروزہ نے جھنجھلاہٹ کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، تم اتنی محبت کیوں دکھا رہی ہو؟ صبح کے لیے ناشتہ تیار ہے یا نہیں؟ ذریعہ خوشی کے ساتھ کچن میں مصروف تھی، اس کی آنکھوں میں نرم مسکان تھی۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ ذریعہ کی زندگی ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے اور اسے کسی مالی یا جذباتی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ذریعہ کے دل میں بھی ایک خوشگوار احساس تھا، حالانکہ اس نے اور شہباز نے بریک اپ کیا تھا، پھر بھی دل کی گہرائیوں سے جانتی تھی کہ اس کا محبوب ابھی بھی اس کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ یہ سوچ اس کے چہرے پر روشن مسکان بکھار گئی۔ تحفوں کے بارے میں سوچتے ہوئے مہروزہ کو اپنے مستقبل کے داماد سے اور زیادہ محبت ہونے لگی۔ ذریعہ شہباز سے ملنے کے لیے بے چین تھی۔ ماں کی منظوری ملنے کے بعد اس کے دل میں خوشی کے ساتھ ساتھ تھوڑی پریشانی بھی تھی۔ پچھلی رات کے اپنے سخت الفاظ یاد آ رہے تھے، وہ سوچ رہی تھی کہ شہباز کیسا محسوس کر رہا ہوگا، کیا وہ اسے ملنے کو تیار بھی ہوگا؟ ذریعہ نے اپنے فون کو مضبوطی سے پکڑا اور آخری بھیجی گئی میسج پر نظریں جمائے رکھی، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ کل اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اسے نہیں چاہتی، کہ اب اس سے محبت نہیں کرتی۔ اب اسے فون کر کے اپنی خواہش ظاہر کرنا کیا جھوٹ لگے گا؟ کیا فدار سوچے گا کہ اس کی جذبات کی پرواہ نہیں کی اور اسے اہمیت نہیں دی؟ ذریعہ کے دل میں خیالات کا طوفان تھا، فون کرنا یا میسج کا بھیجنا کافی نہیں تھا۔ شام کے وقت ذریعہ نے اپنا الیکٹرک اسکوٹر اٹھایا اور پولیس اسٹیشن کی طرف روانہ ہوئی۔ اسے لگا کہ شاید شہباز اس وقت کام ختم کر رہا ہوگا۔ سورج کی روشنی دھیرے دھیرے کم ہو رہی تھی، سڑک کے کنارے کا منظر دل کو خوشی دے رہا تھا، ہوا میں بہار کی خوشبو شامل تھی اور ذریعہ کو بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ذریعہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ اس نے اسکوٹر پارک کیا اور خاموشی سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، انتظار کرنے لگی کہ شہباز باہر آ جائے۔ لوگ آ جا رہے تھے لیکن فدار کہیں نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ذریعہ نے اسکوٹر کو لاک کیا اور اپنے بیگ کو اٹھا کر اندر قدم رکھا۔ اندر پولیس والے اپنے کام میں مصروف تھے، کسی کیس کی سماعت، کسی کا ریکارڈ، کہیں فون کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ذریعہ نے دھیرے دھیرے سب کی طرف نظر ڈالی، دل میں فدار کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے۔ اچانک ایک پولیس والا یونیفارم میں گزرا اور پوچھا، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ذریعہ نے تھوڑا گھبرا کر مگر خوشی سے مسکرا کر پوچھا، معاف کیجیے گا، کیا میں ڈرگ انفورسمنٹ ڈویژن کے کیپٹن شہباز یہاں ہیں؟ پولیس والے نے دفتر کی طرف اشارہ کیا اور دفتر کی طرف پلٹ کر دیکھا اور کہا، نہیں، وہ یہاں نہیں ہے۔ وہ کہاں گئے؟ پولیس والے کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور اس نے غور سے ذریعہ کو دیکھا۔ آپ کون ہیں اور آپ کا ان سے کیا تعلق ہے؟ ذریعہ نے اس کی محتاط اور سخت رویے کا اندازہ لگا لیا، شاید اس کے پیشے کی وجہ سے تھا، لیکن اس کی موجودگی میں خوف سا محسوس ہوا۔ اپنے آپ کو شہباز کی زندگی میں کس حیثیت سے دیکھتی ہے؟ اس کے بارے میں غیر یقینی ذریعہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس احترام سے سر ہلاتے ہوئے کہا، شکریہ، میں ان کا انسان کے گھر پر کروں گی۔ یہ کہہ کر ذریعہ جلدی سے پولیس اسٹیشن سے باہر نکل گئی۔ یہ کہہ کر ذریعہ جلدی سے پولیس اسٹیشن سے
باہر نکل گئی۔ وہ فوراً اپنے الیکٹرک اسکوٹر پر روانہ ہوئی اور تیز رفتاری سے چلی گئی۔ جب وہ چوراہے پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ شہوار کی گاڑی اسٹیشن کے پچھلے دروازے سے مین روڈ پر آ رہی تھی۔ لگتا تھا کہ وہ بھی کام ختم کر کے اپنی گاڑی چلا رہے تھے۔ ضریابا نے وقت ضائع کیا اور اپنی اسکوٹر پر ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ خوش قسمتی سے سامنے ٹریفک سگنل بند تھا، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچنے والی تھی لائٹ گرین ہو گئی اور شہباز کی گاڑی تیز رفتاری سے گزر گئی۔ ضریابا نے اپنی اسکوٹر کی رفتار بڑھا دی اور اس کی اسکوٹی پوری سپیڈ سے سڑک پر فراٹے بھرنے لگی۔